اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 337 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح مت کرو، ما ان سے جن سے نکاح نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلف پہلے جو گزر چکا انہو بے شک یہ کان فاحشہ بے حیائی کا کام ہے، وہ مقتا اور ناراضی کی بات ہے، وہ ساء سبیلا اور برا ہے طریقہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے اور بہت برا دستور تھا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو اب تک ہو گیا جاہلیت کے زمانے میں، بس وہ تو ہو گیا، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ جو حرکت ہے کہ اپنے ہی باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، یہ بڑی بے حیائی اور کی بات ہے، گھناؤنا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جہاں دوسری خرابیاں اور برائیاں حد کو پار کر چکی تھیں، ظلم حد کو پار کر چکا تھا، چوریاں ڈاکہ زنی حد کو پار کر چکی تھی، زنا حد کو پار کر چکا تھا، شراب نوشی حد کو پار کر چکی تھی۔ زمانے جاہلیت میں ہر قسم کی برائی اپنے شباب پر تھی۔ انہی میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے، یعنی اس کے باپ نے جو دوسرا نکاح کیا ہے تو باپ کی منکوحہ سے بیٹا باپ کے انتقال کے بعد نکاح کر لیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے۔ ضمیر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، آدمی کی غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ آدمی اپنے ہی باپ یا اپنے ہی دادا کی منکوحہ سے نکاح کرے۔ قرآن مجید نے اس جانب توجہ دلائی اور صاف طور پر کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے کسی وقت نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح مت کرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ بالکل درست بات نہیں ہے، بے حیائی کا زمانہ تھا، ہو گیا اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، زمانے جاہلیت میں یہ جو طریقہ تھا وہ ہو گیا سو ہو گیا۔ اب آئندہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنی باپ کی منکوحہ سے یا اپنے باپ دادا سے نکاح کی ہوئی عورتوں سے خود نکاح کرے، منع کیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ اس سلسلے میں پیش آیا ہوا ہوگا۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت حسن بن ابی قیس کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں کی، لیکن ابو قیس کی بیوی کو جب ابو قیس کے بیٹے نے نکاح کا پیغام دیا
تو وہ کہنے لگی کہ میں تو تم کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی، یہ کیا کیا کہ تم نے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا؟ چلو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو قیس کی بیوی ہوں، اور ابو قیس کا جو بیٹا ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے تم ان سے ہرگز ہرگز نکاح مت کرو، الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو وہ ہو گیا۔ بہرحال ایک مسئلہ بتا دیا گیا، دستور بتا دیا گیا۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر شعور ہے اس سلسلے میں، اور کوئی بھی شخص اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سماج میں بہت سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، مگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے اس قسم کی حرکت کی ہو۔ یہ اسلام کی دین ہے، اسلام کا دی ہوئی یہ حیا ہے، اسلام کی دی ہوئی یہ غیرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی بدولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا